بچوں میں ضد، یہ جب بچے ضد کرتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں نا، میرا دل کرتا ہے کہ ان کے اندر کوئی سوئچ لگاؤ جس کو بندہ بند کر دے اور ان کی ضد اور بدتمیزیاں بند ہو جائیں۔ دوستو مبارک ہو، ایک ایسا سوئچ موجود ہے جو آپ اپنے بچے کی ضد بند کرنے کے لیے لگا سکتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سوئچ کیسے کام کرتا ہے اور آپ اپنے بچے میں اینٹی ضد سوئچ کیسے لگا سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ اکثر بچے بنیادی طور پہ ضدی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ذہین ہوتے ہیں، بہت ذہین ہوتے ہیں، اور ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں، ہر نیا کام فوراً سیکھ لیتے ہیں، اور اکثر بچوں کو ضد والدین نے خود سکھائی ہوتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ بھلا والدین اپنے بچوں کو ضد کیوں سکھائیں گے؟ تو دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ کسی چیز کی خواہش کرتا ہے تو اکثر والدین یہ دیکھنے کی بجائے کہ یہ خواہش مناسب ہے یا غیر مناسب ہے، صرف اپنی سہولت اور اس وقت اپنے موڈ کے مطابق یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اگر ان کا اپنا موڈ ٹھیک ہے تو بچے کی انتہائی نامناسب بات بھی مان لیتے ہیں، اور اگر موڈ یا حالات ٹھیک نہیں ہے تو بچے کی انتہائی معقول اور بہت ہی معصوم سی خواہش کو بھی بڑی سختی سے رد کر دے گے۔ ان کا یہ رویہ دراصل بچے کو کنفیوز کر دیتا ہے۔ اسے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کوئی بات جو اس کے والدین ایک موقع پر تو مان لیتے ہیں لیکن اگلی مرتبہ کیوں اسی سے انکار کر دیتے ہیں۔ کنفیوژن کے اس جنگل میں جو واحد اصول پہ بچے کی سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ضد کی جائے اور ماں باپ کو خوب تنگ کیا جائے تو اکثر اس کی بات مان لی جاتی ہے، خواہ یہ مناسب ہو یا غیر مناسب۔ بس اب بچہ اسی اصول کے اوپر مسلسل عمل کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ ضد کامیابی کی ضمانت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بچے کے ضدی رویے کو درست کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس میں اینٹی ضد سوئچ لگایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل۔ ذرا آپ اپنے کمرے میں لگے ہوئے لائٹ کے سوئچ کو دیکھیے۔ آپ جب غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی صرف دو ہی پوزیشنز ہو سکتی ہیں، یا یہ آن ہو سکتا ہے یا یہ آف، کوئی تیسرا امکان موجود نہیں ہے۔ اسی طرح بچہ جب کسی چیز کی فرمائش کرے تو آپ اس کو جواب اپنے موڈ کے مطابق دینے کی بجائے ذرا ایک سیکنڈ رک کر بچے کی فرمائش پہ غور کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ کیا یہ فرمائش قابل عمل ہے یا قابل عمل نہیں ہے، یعنی کیا یہ آن ہے یا یہ آف ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ بچہ درست فرمائش کر رہا ہے تو براہ کرم اسے بغیر کسی تردد کے پورا کر دیا جائے، اس کو ضرور پورا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ بچوں کی اکثر خواہشات اسی قسم کی ہوں گی۔ اب اس اینٹی سوئچ کو جو آپ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں زیادہ مضبوط کرنے کا کے لیے ایک کام اور بھی کریں، وہ یہ ہے کہ اگر بچہ اپنی خواہش کا اظہار عمدہ اور مہذب طریقے سے کرے تو نہ صرف اس کی بات مان لی جائے بلکہ اس کی اس خواہش سے بڑھ کے بھی اس کو ایک چیز انعام کے طور پہ دی جائے۔ مثلاً اگر بچہ یہ کہتا ہے کہ مجھے آئس کریم چاہیے تو اس کو صرف آئس کریم ملنی چاہیے، لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بابا کیا آپ مجھے آئس کریم لے دیں گے تو آپ کا جواب شاید یہ ہونا چاہیے کہ بالکل میں ضرور اپنے بیٹے کو آئس کریم لے کے دوں گا، اور وہ بھی ایک نہیں بلکہ 2 سکوپ والی آئس کریم۔ لیکن اگر اس موقع پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ خواہش غیر مناسب ہے یا آپ کسی وجہ سے اس کو اس ٹائم پہ ابھی آئس کریم نہیں لے کے دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں ایک واضح موقف اپنائیں اور بچے کو بتائیں کہ نہیں بیٹا آج دیر ہو رہی ہے، آج نہیں۔ اب یہ موقف بالکل حتمی ہونا چاہیے اور کسی بھی صورت میں اپنے اس موقف کو تبدیل نہ کریں۔ شروع میں بچے اپنی عادت کے مطابق ضد کریں گے، لیکن یہاں پہ بھی سوئچ کو مضبوط کرنے کا ایک اینٹی ضد طریقہ موجود ہے اور اس کو کہتے ہیں بروکن ریکارڈ ٹیکنیک۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سی ڈی اور کیسٹ وغیرہ کے زمانے سے پہلے گانے جو ہیں وہ کالے رنگ کے پلاسٹک کے گول ریکارڈ پہ آیا کرتے تھے، اور جب کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ وہ ریکارڈ ٹوٹ جائے اور اس کے اندر ایک کریک ہو جائے تو ریکارڈ پلیئر کی سوئی اس کریک کے اندر آ کے پھنس جاتی تھی اور ٹوٹا ہوا یہ ریکارڈ ایک ہی لائن الاپتا چلا جاتا تھا۔ مثلا اگر گانا آ کر تیری گلی پہ پھنس گیا تو پھر ریکارڈ پلیئر تیری گلی تیری گلی تیری گلی ہی بجاتا رہے گا بس۔ اب اگر آپ کا بچہ ضد کرے تو آپ کی سوئی بھی آج نہیں پہ آ کے پھنس جانی چاہیے۔ اب بچہ خواہ اپنی خواہش کو کتنی ہی مرتبہ دہرائے، آپ کا جواب صرف آج نہیں ہونا چاہیے۔
بچے اتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ یہ بات فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ جو شخص اپنے جملے میں موجود الفاظ بلکہ ان کی ترتیب کو بھی بدلنے پہ تیار نہیں ہے، وہ آئس کریم کے بارے میں اپنا فیصلہ تو بالکل بھی نہیں بدلے گا۔ اب اگر آپ مستقل بنیاد پر بچے کی فرمائشوں کو دو واضح کیٹیگریز میں تقسیم کرتے رہیں، یعنی کہ یہ دیکھیں کہ اگر خواہش قابل عمل ہے یعنی سوئچ آن ہے تو اس کی خواہش پوری کر دیں، اور اگر خواہش اس ٹائم پہ ناقابل عمل ہے تو اس پر ایک مستقل انکار اپنائیں اور اسی پہ قائم ہو جائے۔ بچہ چند ہفتوں میں ہی اپنے رویے میں مناسب تبدیلی کر لے گا، کیونکہ وہ خود ان نتائج پہ پہنچ جائے گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مناسب فرمائش تو بغیر کسی تردد کے ہی پوری کر دی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر خواہش کا اظہار مہذب طریقے سے کیا جائے تو فرمائش پوری ہونے کے ساتھ ساتھ بونس بھی ملتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کسی فرمائش کو مسترد کر دیا گیا ہے تو کم از کم اس وقت تو وہ فرمائش پوری نہیں ہوگی، بلکہ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر فرمائش کو دہرانے پر الفاظ اور ان کی ترتیب میں تبدیلی کے بغیر دوسری، تیسری اور چوتھی مرتبہ بھی انکار ہی ہوا ہے تو اب اس انکار کو اقرار میں بدلنا ناممکن ہے۔ چنانچہ بہتری اسی میں ہے کہ اس وقت اس خواہش کو پوسٹ پون کر دیا جائے۔ لیجئے مبارک ہو، اب آپ نے کامیابی کے ساتھ اپنے بچے میں ضد آف کرنے کا بٹن جو ہے اس کو فٹ کر لیا ہوا ہے، اور یہ بٹن اب اس وقت تک صحیح کام کرتا رہے گا جب تک آپ اپنے بچے کی تربیت میں اپنا کام صحیح کرتے رہیں گے اور بار بار اپنے موقف میں تبدیلی نہیں کریں گے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، ہمارے چینل پروفیسر ڈاکٹر افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ ہم اسی طریقے کی بہت ہی انٹرسٹنگ اور یوزفل ویڈیوز جو ہے وہ ہر ہفتے آپ کے لیے اس چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ اپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا، خاص طور پہ اپنی فیملی کا بہت خیال رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔